السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابو المعظم ترابی قرآن سندھ کنارے کے ساتھ یکم محرم الحرام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آج ہم پھر اپنے اسٹوڈیو میں حافظ محمد اقبال صاحب سے گفتگو کریں گے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب اور کیسے ایمان لائے، اور اس کے بعد پھر جب مدینہ کی ہجرت ہوئی تو ان کا کیا کردار رہا۔ مدینہ کے ہجرت کے بعد جو ہے بہت ساری غزوات ہوئیں، ان میں ان کا کیا کردار رہا، اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ان کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی اور تقریباً 10 سال سے زائد عرصہ انہوں نے حکومت کی۔ تو ان کا جو دور حکومت ہے، ان کا جو طرز حکومت ہے، ان کا جو کردار ہے ایک حاکم کی حیثیت سے، ہم اس پر بات کریں گے۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تھے تو کیا صورتحال تھی؟ جی الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم اعز الاسلام بی جہل او بعمر ابن الخطاب۔ تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا۔ جی بہت شکریہ ابو المعظم ترابی صاحب اور ڈیلی اعتدال ڈیجیٹل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کے اندر ایک بہت بڑا مقام ہے، اور جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب فاروق ہے، فاروق اعظم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ میں سے یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ وحدہ لا شریک کے آگے اپنا دامن اور اپنی جھولی کو پھیلایا، اور اللہ مستوی العرش سے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن خطاب کو مانگا۔ کہنے والے نے اور لکھنے والے نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے اپنا دامن پھیلایا اور جھولی پھیلائی، اور اللہ سے ابراہیم نے محمد ابن عبداللہ مانگا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور جناب حضرت امام الرسل خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے دعا فرمائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جامع ترمذی کے اندر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود روایت اور حدیث کے اندر موجود ہے۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کی توقیر کو بلندی عطا فرما، دو آدمیوں میں سے کسی ایک آدمی کے مسلمان ہو جانے کے ساتھ۔ ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی کہ عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اسلام کی توقیر اور عزت کے اندر اضافہ فرما۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب اور اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول و منظور فرمایا، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ جناب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کیسے مسلمان ہوتے ہیں؟ ایک تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا مانگ لی، اور پیغمبروں کی دعا جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتی، پلس اللہ والوں کی دعا بھی ضائع اور رائے گاہ نہیں جایا کرتی ہے۔ تو جو ابو جہل کی مجلس کے اندر مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے اور کافروں نے بیٹھ کر یہ مشورہ کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، اور یہ کوئی پہلی دفعہ کا مشورہ نہیں تھا، ایسے مشورے وہ 20 مرتبہ کر چکے۔ ابو جہل جو کہ اس امت کا فرعون تھا،
اس نے اس مجلس کے اندر کہا کہ جو جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا، شہید کرے گا، میں اسے اس کارنامے کے میں انعام کے طور پر 100 اونٹ دینے والا ہوں۔ جناب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کی مجلس سے نکلے اور عمر ننگی تلوار لے کر نکلے۔ ارادہ تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں گا۔ راستے کے اندر ایک صحابی جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ان سے ملاقات ہوتی ہے اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، عمر ننگی تلوار لیے کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر کہتے ہیں کہ آج میرا ارادہ یہ ہے کہ جو ہمیں اور مکہ کے لوگوں کو اور عرب کے لوگوں کو ان کے آباء و اجداد کے دین سے گمراہ کر رہا ہے، نعوذ باللہ، میں نکلا ہوں کہ اس ہستی کا آج میں خاتمہ کر دوں۔ تو یہ شخص کہنے لگا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی بجائے پہلے اپنے گھر کی اور اپنی فیملی کی خبر لو، تمہارا بہنوئی بھی اور تمہاری بہن بھی وہ دونوں مسلمان ہو چکے۔ اس قصے میں ہے کہ وہ جناب عمر وہاں پہنچے اور ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ سورۃ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ ان آیات کی تلاوت فرما رہی تھیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کان کے اندر قرآن مجید کی چند آیات پڑھیں اور گھر پہنچ کر جناب عمر نے اپنے بہنوئی کو بھی مارا اور اپنی بہن کو بھی پیٹا۔ تو خطاب کی بیٹی بھی پھر خطاب کی بیٹی تھی، خطاب کے بیٹے کی طرح، وہ کہنے لگی کہ عمر اگر تمہیں ہمارا اسلام لانا اور مسلمان ہونا معلوم ہو گیا ہے تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، چاہے تو ہماری جان ہی کیوں نہ لے لے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے نکلے اور نبی پاک علیہ السلام کے متعلق معلوم کرتے ہوئے دار ارقم کے اندر پہنچے اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دروازے پر عمر ابن خطاب آیا ہے اور کوئی شخص دروازہ کھولنے کے لیے آگے نہ گیا، یہاں تک کہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے دروازہ کھولا اور دار ارقم کے اندر ہی جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ نبوت کے چھٹے سال ذوالحجہ کے مہینے میں، نبوت کے چھٹے سال ذوالحجہ کے مہینے میں 27 سال کی عمر کے اندر جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمان جو چھپ کر اور خفیہ طور پر عبادات بجا لایا کرتے تھے، عمر کے اسلام لانے کے بعد مسلمان کھلے عام انہوں نے اپنی عبادت کو اور بیت اللہ کے اندر عبادات کو شروع کیا۔ اچھا، وقت گزرتا گیا اور پھر ہجرت کا وقت آ گیا۔ جی، تو ہجرت کے بعد پھر غزوات ہوئیں، ریاست مدینہ قائم ہوئی۔ جی، تو اس دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کردار ہے؟ جی محترم ابو المعظم ترابی صاحب، ہجرت کے موقع پر یا ہجرت کے بعد یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو پھر اسلام لانے کے بعد کیا صورتحال سامنے آئی؟ ایک تو یہ کہ جناب عمر سے پہلے جو بھی مسلمان ہوئے وہ اپنے اسلام کو اور ایمان کو چھپا کر رکھا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے آدمی تھے کہ جو اسلام انہوں نے قبول کیا اور علل اعلان مکہ کے لوگوں کے اندر اپنے ایمان اور اسلام کا اظہار بھی کیا۔ جب ہجرت کا موقع آیا تو کمزور مسلمان انہوں نے خفیہ طور پر اور چھپ کر انہوں نے مکہ کو چھوڑا اور ہجرت کی، لیکن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص تھے کہ جنہوں نے ہجرت کے موقع پر بھی اعلانیہ ہجرت کی، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آدمی تھے کہ خود تو اعلانیہ ہجرت فرمائی، ساتھ میں جو کمزور لوگ تھے ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر نکلے، اور کسی شخص کو یہ جرت نہ ہوئی کہ وہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ آور ہوں یا عمر کے ساتھ ہجرت کرنے والوں پر حملہ آور ہوں۔ جہاں تک غزوات کی بات ہے، اسلام لانے کے بعد پیارے نبی علیہ السلام اور مسلمان ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ پاک، مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور جو باقاعدہ پہلا غزوہ ہوا غزوہ بدر اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں، یہاں تک کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رہے، وہ چاہے بدر کا غزوہ ہو
یا صلح حدیبیہ کا موقع ہو یا تبوک کا غزوہ ہو یا خندق کا معاملہ ہو، ہاں جی، یا اس طرح کے دیگر جتنے بھی غزوات رہے، جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ تمام غزوات کے اندر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے کے بعد وہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرچھائی بن گئے۔ اب آدمی اور اس کی پرچھائی جو سایہ ہوتا ہے، پرچھائی، ان کے درمیان کبھی بھی درمیان میں بریک یا جدائی پیدا نہیں ہوتی۔ تو ہر غزوے کے اندر اور ہر موقع پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے۔ اچھا، پھر اس تمام غزوات میں انہوں نے شرکت کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ پردہ فرما گئے، تو اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین منتخب ہوئے۔ صحیح۔ اس کے بعد ان کی بیعت ہوئی، پھر 2 سال تک انہوں نے حکومت کی۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سال سے زائد عرصہ خلافت سنبھالی۔ تو خلافت کے دوران جو ہے آج کل ہم بات کرتے ہیں کہ جی حاکم کیسا ہونا چاہیے، پھر ریاست مدینہ کی کئی 3-4 سالوں سے بڑی دھوم مچی ہوئی ہے کہ پاکستان کو ہم ریاست مدینہ کی طرح بنائیں گے، اور 40 سال جو حکمران تھے انہوں نے چوری کی ہے، ڈکیتیاں کی ہیں، خزانے پہ ڈاکہ ڈالا ہے، لوگوں کو لوٹا ہے، پسماندگی، بھوک، افلاس پیدا کیا ہے، سہولیات نہیں دی، فلاح و بہبود کے لیے کام نہیں کیا۔ تو یہ بتائیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خلافت کی باغ ڈور سنبھالی تھی، تو وہ حاکم کیسے تھے؟ جی ابوالمعظم ترابی صاحب، جہاں تک حضرت امام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور حکومت کی بات ہے، تو ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جناب امام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ تمام مومنین اور تمام مسلمین کے دوسرے خلیفہ تھے اور دوسرے حکمران تھے اور دوسرے نمبر پر امام وقت تھے۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد مسلمانوں نے اور تمام مومنین نے، تمام اہل بیت نے بالاتفاق جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نامزد کیا، اور اس کی وجوہات اور اس پر احادیث اور دلائل موجود ہیں۔ مثلا پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے جیتے جی فرمایا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم کرو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ جب جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوتی ہے تو بوقت وفات جناب امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد امام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی نامزدگی کر دی۔ خلیفہ بننے کے بعد جناب حضرت امام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے باقاعدہ طور پر فوج کا نظام بھی منظم کیا اور پولیس کا نظام بھی منظم کیا اور گورنروں کے نظام کو بھی بہترین سے بہترین بنایا، اور اسی طرح معاشرے کے اندر جو پسا ہوا طبقہ تھا، جو کمزور لوگ تھے، یا وہ صحابہ جو بدری صحابہ تھے اور جن صحابہ کا ایک اپنا بڑا مقام تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آرمی سولجر اور پولیس مین اور اسی طرح قرآن کے قاری اور گورنر اور مختلف زندگی کے شعبوں میں مختلف لوگوں کے باقاعدہ وظیفے اور وظائف بھی مقرر فرما دیے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کا نظام بھی باقاعدہ طور پر منظم کیا، اور یہاں تک کہ مشورہ کر کے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ طے کیا کہ ہر فوجی جو ہے وہ 4 ماہ بعد ایک مرتبہ اپنے اہل خانہ کے پاس جو ہے وہ واپس تشریف لائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کے ان صحابہ میں شمار ہوتے ہیں جن کو ہم مسلمان اور مومنین عشرہ مبشرہ کے نام سے جانتے ہیں، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان نبوت کے ساتھ فرمایا کہ عمر فی الجنہ، عمر جو ہے وہ جنتی ہے۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے اندر یہ ماحول تھا کہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو اندھیروں میں مدینے کی گلیوں کے اندر وہ گشت کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی چور اچکا ہے یا کوئی راہزن ہے تو موقع کے اوپر اس کو پکڑا جائے، اگر کوئی مجبور ہے، لاچار ہے تو اس کی مدد کی جائے، اگر کوئی مسافر ہے
تو اس کی مدد کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی عظیم شخصیت تھی کہ جس راستے پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑتے، ابلیس شیطان ڈر کے مارے وہ راستہ چھوڑ دیا کرتا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوگوں کے اوپر رعب اور دبدبہ بھی اتنا تھا کہ لوگ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفت سے بچنے کے لیے کوئی ایسا کام بھی نہ کرتے کہ جو شریعت اور اسلامی تعلیمات کے خلاف میں ہوتا ہو۔ اچھا، بڑی بات ہوتی ہے آج کل جمہوریت کی۔ جی، تو آج کل اگر آپ جمہوری حکمرانوں سے سوال کریں، جمہوری حکمرانوں کی غلطیوں کی نشاندہی کریں، جمہوری حکمرانوں کے کسی غلط عمل پر اعتراض کریں، جی، تو وہ بڑے جمہوریت کے علمبردار ہونے کے باوجود بھی بھڑک اٹھتے ہیں، صحیح، اور بجائے جواب دینے کے، بجائے وضاحت کرنے کے، بجائے نرمی سے بات کرنے کے، صحیح، تو بڑے غم و غصے کے ساتھ جواب دیتے ہیں، اور کوئی وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں انتقام بھی لیتے ہیں۔ صحیح، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب سوال کیا جاتا تھا، جب کوئی بات کی جاتی تھی، کسی غلطی کی نشاندہی کی جاتی تھی، تو ان کا کیا طرز عمل ہوتا تھا، کیا رویہ ہوتا تھا؟ جی، ابوالمعظم ترابی صاحب، جہاں تک احتساب کی بات ہے کہ جناب حضرت امام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے اندر احتساب کا کیا معاملہ تھا؟ احتساب کی صورتحال یہ تھی کہ جناب حضرت امام عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی باقاعدہ عدالت کے سامنے جواب دہ ہونا پڑتا۔ مدینہ کی ریاست کی جہاں تک بات ہے تو ہمارے ہاں اکثر معاملہ یہ ہے، اور افسوس کے ساتھ نہ کہ خوشی کے ساتھ، ہمارے ہاں اکثر معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر وہ مثال چسپاں ہوتی ہے، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ یہاں احتساب کی صورتحال ہمارے سامنے یہ موجود ہے کہ آج سالوں ہو چکے ہیں، فارن فنڈنگ کیس وہ اپنی جگہ پر پینڈنگ پڑا ہے، اور جب فیصلہ ہو چکا تو اب وہ فیصلہ محفوظ پڑا ہے، اور جب اس پر بات کی جائے تو بجائے تسلی بخش جواب پیش کرنے کے یا تسلی بخش جواب دینے کے جو مخالف ہیں ان کے اوپر ذاتیات پر مبنی حملے شروع کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہا جاتا ہے کہ 1 سے 2 چادریں آ گئیں، تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ دوسری چادر آپ کے پاس کہاں آئی؟ تقسیم کے مطابق آپ کے پاس تو 1 چادر ہونی چاہیے، جبکہ آپ نے 2 چادریں لی ہوئی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی برا نہیں منایا، اور نہ اس کیس کو فارن فنڈنگ کیس کی طرف پینڈنگ رکھا گیا، نہ اس کیس کو عدالت فیصلہ کرنے کے بعد انہوں نے محفوظ رکھا۔ موقع کے اوپر عدالت لگتی اور جس پر جو الزام پڑتا موقع کے اوپر اسے صفائی دینی پڑتی۔ تو جناب عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ دوسری چادر میں نے اپنے بیٹے عبداللہ سے لی ہے، عبداللہ ابن عمر سے۔ تو ہر موقع کے اوپر وہ اپنی ذات کو بھی احتساب اور حساب کے لیے بڑے شفاف طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے تھے۔ ایک آخری سوال یہ کہ مسئلہ شریعت کا تھا، جی، آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں کچھ اس طرح کا رویہ پیدا ہو گیا تھا کہ حق مہر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مقرر کرنے لگے۔ جی، تو آپ نے اس صورتحال کو دیکھ کر فرمایا کہ حق مہر کم سے کم مقرر کیا جائے تاکہ شادی کرنے میں، نکاح کرنے میں مشکلات نہ ہوں، جی، جی، اور غریبوں کے لیے، کمزوروں کے لیے۔ صحیح۔ تو جب آپ نے خطاب فرمایا اور آپ نے یہ بات کی تو ایک خاتون کھڑی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ حضرت عمر سے کہ آپ کون ہوتے ہیں جب اللہ اور اللہ کے رسول نے حق مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی؟ تو یہ کیا واقعہ تھا؟ جی، یہ مشہور ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت امام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حق مہر کو لمٹ کر دیا۔ مثال کے طور پر بطور سمپل ہم کہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ طے کر دیا کہ اب 200 سے زیادہ حق مہر نہیں ہوگا۔ تو ایک خاتون کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ اے عمر، قرآن مجید نے تو یہ بتایا ہے کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، کہ اگر تم اپنی بیوی کو حق مہر میں پورا ایک قنطار، ایک خزانہ دے چکے ہو۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو اپنا فیصلہ یا اپنا آرڈیننس جو ہے وہ واپس لے لیا۔ یہاں یہ بات بھی بیان کر دیں کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن مجید کے ساتھ بھی ایک گہرا تعلق تھا، اور وہ تعلق یہ تھا کہ حضرت امام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے دور خلافت کے اندر تراویح کی باقاعدہ ایک جماعت جو ہے وہ بنا دی کہ ایک یا دو امام کے پیچھے لوگ با جماعت ہو کر جو ہے وہ نماز تراویح ادا کریں گے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بحث تو بڑے زور و شور سے کی جاتی ہے کہ تراویح کی تعداد کیا ہونی چاہیے، 11 پڑھیں، 8 پڑھیں، 20 پڑھیں۔ تو جو ہمارے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسوہ حسنہ ہے وہ یہ ہے کہ تراویح کی نماز صحابہ کرام کی سنت ہے، اور پوری امت جو ہے وہ اسے تواتر کے ساتھ پڑھتی آ رہی ہے۔ تو آج رمضان کے مہینے میں جب رمضان کا مہینہ پڑتا ہے، پوری دنیا کے مسلمان 20 رکعت یا 11 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، اور پورے رمضان کے اندر کم سے کم ایک مرتبہ قرآن کریم ختم کرتے ہیں۔ تو یہ پورا کریڈٹ اور یہ بھی جو ہے وہ ثواب اور یہ بھی کارنامہ امام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، اسی کے ساتھ ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔